السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے سوائے اس کے بے وقوف بنا دیا ہو اس کے نفس نے اس کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے ان کو دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی پسند کیا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی کامیابی جو ہے وہ تو بہت سارے لوگوں کو ملتی ہے، لیکن ایسی کامیابی جس کے ساتھ ہی آخرت کی کامیابی کا بھی ذکر ہو، ایسی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی آخرت کی کامیابی کی بھی بشارت دی، کہ ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو دنیا کے اندر بھی پسند کیا تھا اور آخرت میں وہ البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے بے رغبتی وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس کے نفس نے بے وقوف بنا دیا ہو، یعنی اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے کاموں کو خوشنما بنا کے پیش کیا ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے بھی کچھ بہت اچھا کر کے چل رہا ہے۔ تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ ایسا شخص بے وقوف ہے جو ملت ابراہیم علیہ السلام سے بے رغبتی کرے۔ پھر فرمایا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اس سے اس کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا۔ قال کہا اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ اب اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پیچھے ان کو فضیلت دی گئی، یہ فضیلت کیوں دی گئی؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے فوراً سے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا۔ اسلم، اسلم کا معنی ہوتا ہے ایسا اونٹ جس کی ناک کے اندر نکیل ہو اور اس کا مالک اس کو جدھر چاہے لے جائے۔ تو یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرما بردار ہو جائے، یعنی اس اونٹ کی طرح ہو جاؤ جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے اور اس کا مالک اس کو جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام قسم کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے، نہیں، فوراً سے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہیں پہ بھی کوئی بہانہ نہیں تراشا، بلکہ فوراً سے کہا کہ میں فرما بردار ہوتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ساتھ اس کے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، یا بنی، یا اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین، فلا تموتن، تو ہرگز تم نہ مرنا، الا، سوائے اس کے، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو الدین کی وصیت کی۔ الدین کا معنی ہے اسلام، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ
انہوں نے یہودیت کی وصیت نہیں کی کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اسلام کو اپناؤ جو کہ تمہارا حقیقی دین ہے، کیونکہ اس کی تفصیل جو ہے آپ کو متعدد مقامات پہ ملتی ہے کہ الدین جو ہے یہ بمعنی اسلام کے ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کی وضاحت کی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا متلاشی ہوگا تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی الدین بمعنی اسلام کے ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسلام کی تلقین کی کہ تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، اسلام سے وابستہ ہو، کیونکہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہ یہودی تھے، اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تو اپنی اولاد کو بھی اسلام کی تلقین کی تھی۔ پھر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کے پاس موت آئی؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، تم کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، انہوں نے کہا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا کے الہ کی، ابراہیم، ابراہیم کے، و اسماعیل، اور اسماعیل کے، و اسحاق، اور اسحاق کے، الہا واحدہ، الہ ایک کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کے اندر یہودیوں کو ایک طرح سے ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم اس وصیت کے وقت وہاں موجود تھے؟ یعنی جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی اور وہ وصیت کر رہے تھے اپنی اولاد کو، تو کیا تم وہاں موجود تھے؟ اگر یہ کہیں کہ ہاں ہم وہاں موجود تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کذاب ہیں اور یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، اور یہ جو ہے بہتان باندھ رہے ہیں، اور اگر یہ کہیں کہ ہم حاضر نہیں تھے تو ان کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ تو اس لیے یہاں ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ تو اسلام کی تھی، نہ یہودیت کی تھی نہ عیسائیت کی تھی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام ہی تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے۔ اس امر کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اولاد علات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، انبیاء کی جماعت باپ شریک اولاد یعنی اولاد علات ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے، یعنی اصل جو ہے وہ ایک ہے، شریعت میں ذرا ذرا فرق ہے۔ پھر فرمایا کہ تلک امت قد خلت، تحقیق یہ امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے، تم سے ان کے اعمال کے بابت نہیں پوچھا جائے گا اور ان سے تمہارے اعمال کی بابت نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وقالوا كونوا هودا او نصارا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس آیت کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کی بابت کہا جا رہا ہے کہ یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائیت کی دعوت دیتے تھے،
اور کہتے تھے کہ ہدایت اسی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو حنیف تھے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہودی جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، یا جو ہے پھر عیسائی عقیدہ تثلیث کے ماننے والے ہیں، جو کہ سراسر شرک ہے۔ تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ یکسو تھے، حنیف تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، تو وہی طریقہ درست ہے۔ پھر فرمائے کہ قولوا آمنا، کہو کہ ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا طرف ابراہیم کے، و اسماعیل، اور اسماعیل کے، و اسحاق، اور اسحاق کے، و یعقوب، اور یعقوب کے، والاسباط، اور ان کی اولاد کے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے دیگر انبیاء اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لایا جائے، اور جو کچھ بھی ان کو ملا، یعنی جو کچھ بھی ان کے اوپر نازل ہوا، سب کے اوپر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب کا یا کسی رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے، جس کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ البتہ عمل جو ہے وہ صرف قرآن کریم کے احکام پر ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اصلی حالت میں نہیں ہے، یعنی کہ تحریف شدہ ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے، یعنی کہ ان کے اوپر ایمان تو نہیں لایا جائے گا، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ایمان اس درجے کا ہوگا کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں اور یہ ان پیغمبروں کے اوپر نازل ہوئی ہیں، یہ ایمان رکھا جائے گا، لیکن ان کتابوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرنا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی کا رتبہ دوسروں سے بڑھا دیا اور ایک کی جو ہے شان گھٹا دی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی نعتیں پائی جاتی ہیں جن کے اندر واضح طور پر انبیاء کا آپ کہیں کہ شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ سب سے اولیٰ اور اعلیٰ ہمارا نبی، ٹھیک ہے، نبی سے محبت ہے اور اس کا اظہار بھی کیا جائے گا، لیکن اس طریقے سے اس کا اظہار نہیں کیا جائے گا کہ دیگر انبیاء کی شان میں کسی طرح کا کوئی شان گھٹائی جائے ان کی، یا ان کی شان کو کسی طرح کا کچھ کمی کی جائے اس کے اندر۔ یہی تو عیسائیوں نے کیا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے اعلیٰ اور عرفہ ہو گئے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بن گئے ہیں، اور پھر اسی پہ ہی بس نہیں کیا بلکہ پھر کہنے لگے کہ یہی خدا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب انسان انبیاء کی شان کے اندر غلو شروع کرتا ہے تو پھر وہ غلو ایک حد پہ آ کے رکتا نہیں ہے، بلکہ وہ اوپر سے اوپر جاتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انبیاء کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ بنا لیا جاتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا بھی عقیدہ ہے کہ رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ہیں، تو یہ بھی یہی عقیدہ ہے بالکل
تو اسی لیے یہاں پہ واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے درمیان ان کے کسی ایک کی بھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ان کے لیے فرما بردار ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، مانن اس کے جیسا کہ ایمان لائے تم، بِہِ ساتھ اس کے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ سخت مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو تم کو کافی ہے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ سے مراد صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام بھی اسی طریقے کے اوپر ایمان لائے تھے، اس لیے یہاں پہ صحابہ اکرام کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر یہ لوگ بھی یقیناً ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا ان کی طرف سے، کیونکہ وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اسی آیت کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔